پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو ایک ایسا آلٹرنیٹو دیا جائے جس کے ذریعے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکیں۔ تو پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا 2017-2018 میں پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی اور پاکستان کی جو فلم پالیسی تھی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 2018 کا جو بجٹ پاکستان مسلم لیگ نون دے کر گئی تھی اس میں اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہو چکا۔ لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا، پی ٹی وی کو اے سپورٹس کے حوالے کر دیا، پی ٹی وی سپورٹس کو، تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائیں جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نیلامی ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جو پارلیمان کے اندر نعرہ لگا تھا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی عمارتوں کو اور ان دونوں اداروں کو نیلام کر دینا چاہیے، اور اس سے ریونیو جنریٹ کر کے، کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا کہ کس طرح نیشنل براڈ کاسٹرز جو ہوتے ہیں، کس طرح جو نیشنل ہیریٹیج ہوتی ہے، جو کلچر، یہ محض بلڈنگز نہیں ہیں، یہ جہاں آج ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ بھی میڈم نور جہاں آڈیٹوریم ہے جہاں سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح میڈم نور جہاں نے اس وقت کی عوام کو اور جو 1965 کی جنگ تھی اس کے اندر کس طرح حوصلے بڑھائے، کیونکہ خالی میوزک ہی نہیں ہوتا، یہ وہ تمام اس کے گرد وہ دائرے ہوتے ہیں جو عوام کی جذبات کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو آلٹر کرتے ہیں، اور جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے کس طرح جذبات کو آلٹر کرتے ہیں تھرو انگیجمنٹ، تھرو میوزک۔ یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ کوئی بھی، میرا بچہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا غصے کا تیز ہے، اور اس کو جب میں نے ویسے بات کی کسی سے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کو میوزک کسی بھی انسٹرومنٹ کے میوزک کلاس میں ڈال دیں، تو اس کا جو وہ ایک غصہ پن ہے یا جو اس کے اندر ایک تھوڑی سی وہ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے انفارچونیٹلی پچھلے 25-30 سال تباہ ہو گئیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ فلم پالیسی بھی بنائی تھی، اور فلم خالی محض ایک فلم نہیں ہے بلکہ اسکرین ٹورزم ہے، پاکستان کا وہ بیانیہ جس سے باہر کی دنیا واقف نہیں ہے، کیونکہ جب کسی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان سکرینز کے ذریعے پاکستان کو باہر فورن میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی فلانی جگہ دھماکہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ایکسٹریم ایونٹ ہو گیا، لیکن جو پاکستان کا کلچر ہے، جو پاکستان کی ٹورزم ہے، جو پاکستان کا ہیریٹیج ہے، اس کے لیے اسکرین ٹورزم جو ہے وہ میسر نہیں تھا۔ یہی فلم پالیسی اور جو آرٹسٹ ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو پچھلے 30 سال جو رائٹرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو سنیما اونرز ہیں، ان کی حکومتوں نے پیٹرنیج نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری جو تھی وہ تباہ ہو گئی۔ الحمدللہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان کا جو ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، سنیما کے ذریعے پاکستان کا بیانیہ، اسکرین ٹورزم کے ذریعے پاکستان کے بیانیے کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، اس کو افیکٹو کرنے کے لیے، اس کو فعال کرنے کے لیے فلم پالیسی اس وقت پوری طرح سے ہماری قانون سازی کا حصہ ہے، اور جو فلم میکرز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو سنیماز ہیں، ان کے لیے ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فلمیں زیادہ بنیں گی، زیادہ یوتھ انگیج ہوگی، زیادہ ہماری پاکستان کا وہ سافٹ امیج جو پوری دنیا کے اندر 1960 کی دہائی میں، 1970 کی دہائی میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ دنیا کی پہلے نمبر کی فلم انڈسٹری تھی، اور اسی لیے پاکستان سے باہر ہمارا بیانیہ بھی درست تھا۔ لیکن یہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے لڑی، پاکستان کی عوام نے لڑی، افواج پاکستان نے لڑی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لڑی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی 2013 سے لے کر 2018 تک، انہی ادوار میں یہ کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی، کیونکہ یہ میسج تھا کہ جس طرح ہمارے امیج کو اور ہماری جو پاکستان کی برانڈنگ تھی اس کو مسخ کیا گیا، یہی وہ ٹولز ہیں، یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ میڈیمز ہیں جن کے ذریعے جہاں دہشت گردی ختم ہوئی، اور یہ پورا ایک اسٹریٹجک پروگرام رکھا گیا کہ اسی طریقے سے، انہی میڈیم سے، انہی ٹول سے ہم پاکستان کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی کی کڑی جو ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں جو سنیما ہاؤسز تھے پاکستان کے، وہ سنیما ہاؤسز مختلف وجوہات کی وجہ سے یا پیٹرول سٹیشن بن گئے، یا سی این جی سٹیشنز بن گئے، یا شادی ہال بن گئے، کیونکہ فلم ہی نہیں بن رہی تھی۔
ان کے لیے وہ اکنامیکلی نہیں تھا, ان کے لیے وہ فائنینشلی وائبل ہی نہیں تھا کہ وہ سنیما ہاؤسز رہنے دیتے, کیونکہ فلم بننا بند ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی عید کے اوپر فلمیں 5 سے 6 فلمیں آئی ہیں, اس میں امپروومنٹ آئی ہے. ہر دفعہ اگلی فلم جو بنتی ہے وہ بہت بہتر بنتی ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, اسی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے, ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پریمیسز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کے لیے, نوجوان کے لیے یہ پہلا سنیما آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے. اور اس کا جو مقصد ہے وہ خالی سنیما ہاؤس نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد پاکستان کی عوام کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ ایکسیس دینا ہے. کیونکہ جو سنیما آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سنیما کی ٹکٹ بھی مہنگی ہے, آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو اور بھی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. تو جو ون اسکرین سنیما کانسیپٹ ہے جس میں پاکستان کے ہر آدمی جو بیچارہ صبح ریڑھی لگاتا ہے اس نے بھی انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے, جو بیچارہ کہیں کھوکھا لگاتا ہے, کسی کی دکان ہے, کوئی مڈل کلاس لوگ ہیں, انہوں نے بھی اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ دکھانی ہے. تو ان کو افورڈیبل کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان اور جو پی ٹی وی ہے, کیونکہ یہی مقصد تھا پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کا انفوٹینمنٹ کا, تو ان کے جو پریمیسز ہیں, ان کی جو زمینیں ہیں, ان کے اوپر ہم یہ سنیما, اس کی اگزامپل اسلام آباد کلب کا سنیما ہے جس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم تقریباً 26 ایسے اسپاٹس ہیں, نہ صرف یہ مین شہروں میں اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ, بلکہ ان شہروں میں بھی جہاں پہلے اسٹریٹ تھیٹر ہوا کرتا تھا, پہلے وہاں اسٹیج تھیٹر ہوا کرتا تھا, اسی طرح اب وہاں, اور وہاں سنیماز ہوا کرتے تھے. ان تمام جگہوں پہ جو سندھ کے انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, پشاور کے اندر یہ تمام جو سنیما کا ریوائول ہے اس کی پالیسی کے تحت اس کو, اور اس وقت سنیما انکم کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے اس کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے. اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اگر وہ فلم بنائے گا, اگر وہ فلم لیب بنائے گا, اگر وہ میوزک لیب بنائے گا, اگر وہ براڈ کاسٹنگ لیب بنائے گا, اگر وہ پوسٹ فلم لیب بنائے گا, تو اس کو بھی ایف پی آر کا ٹیکس انسینٹیوائز کیا گیا ہے اور اس کو ایف پی آر کا ریبیٹ ملے گا. اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر فلم بنائے گا, اور ایک فلم فائنینس فنڈ کاؤنسل کا قیام کیا جا رہا ہے جس کے اندر جو پرائم منسٹر نے 2 بلین کا فنڈ ابھی دیا ہے, جس کے اندر فلم فائنینس فنڈ جس کو بولتے ہیں, تاکہ 4-5 لوگ جو ہیں, گروپس جو ہیں, وہ خالی فلمیں نہ بنائیں, بلکہ ہر وہ بچہ جو یہ سکل رکھتا ہے, ہر وہ ینگ پروڈیوسر جو یہ سکل رکھتا ہے, وہ بھی پاکستان کے شو کیسنگ کے لیے, اس کے ہیریٹیج, اس کے کلچر, سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو آلٹر کرنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کے بیانیے کو بہتر کرنے کے لیے, ڈاکیومنٹریز ہوں, فلمز ہوں, شارٹ فلمز ہوں, ان تمام چیزوں کے لیے یہ فلم فائنینس کاؤنسل اور فنڈ کا قیام کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فلم بنے. آج ریڈیو پاکستان میں ایک سنیما کا گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میوزک کی سطح کے اوپر پاکستان کی پہلی میوزک فلم پالیسی آ رہی ہے, اور اس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے جس کو لانچ کیا جائے گا اگلے ہفتے, وہ پاکستان کا پورا جو ہسٹورک میوزک ہے اس کی کیٹلاگنگ, اس کی میپنگ اور اس کی ڈیجیٹل جو پورٹل ہے اس کا قیام ہے کہ پوری ایک کیٹلاگ کے ذریعے, پیریوڈک کیٹلاگ, ہسٹورک کیٹلاگ کے ذریعے پورے پاکستان کا جو ثقافت ہے میوزک کی, جو اس کی ہسٹری ہے, جو ریجنل میوزک کی ہسٹری ہے, جو آرٹسٹ ہیں, میوزیشنز ہیں, ان تمام کے لیے یہ جو نیشنل ڈیجیٹل آرکائیو ہے اس کا لانچ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہو جائے گا. پھر ایک ابھی میں نے کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا انوگریشن کی ہے, اور اس میں بھی مجھے سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو تقریباً غالباً 10 سال کے بعد کھولا گیا ہے. تو وہ لوگ جو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی نیلامی کے نعرے لگاتے تھے, انہوں نے کبھی یہ تالے کھولنے کی زحمت نہیں کی, کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر نفرت پھیلائیں. آج بھی, آج کی تاریخ تک بھی وہ مہم جاری ہے, کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہے اس کو تباہ کرنا تھا پوری دنیا میں. اس جو مقصد ہے اس کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے پچھلے 1 ماہ سے ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام, جو پاکستان کے دور دراز علاقے یونیورسٹیز کے اندر سے میوزک کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے, جس کو ہم 15 جولائی پہ انشاءاللہ لانچ کریں گے. اور وہ سندھ کے انٹیریئر سندھ سے
وہ آوازیں ہمارے پاس بچوں کی آئی ہیں یونیورسٹی سے, پنجاب کے علاقے سے, خیبر پختونخوا کے علاقے سے, اے جے کے سے, گلگت بلتستان سے, بلوچستان سے, جو ان کے ریجنل میوزک ہے. اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ پاکستان کی عوام تک, وہ جو ریجنل ٹیلنٹ ہے اس کو نیشنل ٹیلنٹ بنانے کا مقصد ہے, اور یہی وہ اس جو ایکٹیویٹی ہے اس کا قیام ہے. پھر کلاسیکل میوزک ریسرچ سینٹر ایک پورا اس ریڈیو پاکستان کے کمرے کے اندر بند ہے, اس کو کس طرح ڈیجیٹل کرنا اس پورے میوزک میوزیم کو, تاکہ یہاں آ کے بچے دیکھیں کہ ہمارا اصل میں کلچر, ثقافت, ہمارا ورثہ کیا ہے. اس میوزک کے ذریعے, فلم کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, ثقافت کے ذریعے, اس ہیریٹیج کے ذریعے ہم پاکستان کی کس طرح بہتر جو امیج بلڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل جو ہے اس میں بچے آ سکتے ہیں, ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے گا جہاں وہ آ کر اپنی آواز کے ذریعے, اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے, چاہے وہ میوزیشین ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل آدمی ہے, چاہے وہ آرٹسٹ ہے, چاہے وہ سنگر ہے, وہ یہاں آ کے اپنی ریسرچ بھی کر سکتا ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو کھولا گیا ہے تاکہ وہ ریسرچ کر سکیں. پھر ایک ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ٹریننگ لیب, کیونکہ جو براڈ کاسٹنگ کی ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے لیے بچوں کے پاس کوئی ایسی لیبز ہی موجود نہیں ہے. یونیورسٹیز نے اپنی سطح کے اوپر چھوٹی چھوٹی لیبز اور طریقے ایکیڈیمکلی کیے میں, لیکن اس کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا قیام شروع کیا گیا ہے. اور اس میں آپ کے جو ٹیکنالوجی ہے براڈ کاسٹنگ کی, جو جس طرح ٹیکنالوجی براڈ کاسٹنگ کی پوری دنیا میں ایوالو ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا. اسی طرح پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو, یہ واحد ریڈیو پاکستان وہ ادارہ ہے جنہوں نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر انٹرنیشنلی جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ورلڈ کلاس پوڈ کاسٹ سینٹرز کا قیام کیا, جس کی شروعات پاکستان ہیڈ کوارٹر سے ہوئی تھی. اب وہ لاہور, کراچی, جتنے پروونشل ہیڈ کوارٹرز کا ریڈیو پاکستان ہے اس میں بنا دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے, تمام جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اندر یہ ڈیجیٹل لیبز اور پوڈ کاسٹ جو ہیں ان کا قیام اس ویژن کے اندر ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں, اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, پاکستان کی 66% آبادی جو یوتھ ہے, وہ اگر اس چیز کے ساتھ جب لنک ہوگی تو پھر کوئی شخص بھی چاہے گا, کوئی ذہن بھی چاہے گا تو نفرت کی, انتشار کی, افراتفری کی, فساد کی, فتنے کی ذہن سازی نہیں کر سکے گا. کیونکہ آپ نوجوان کو آلٹرنیٹیو دیں گے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا 3 دن پہلے پرائم منسٹر کا جو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کی اسکیم تھی وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. یوتھ پروگرام پورا جس میں بزنس لون ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں, جس کے اندر اسٹارٹ اپس ہیں, آئی ٹی انٹرونشنز ہیں, وہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر. یہ شہباز شریف صاحب کا ویژن 2008 سے جاری ہے. 2013 میں نواز شریف صاحب نے وفاق کی سطح پہ یوتھ پروگرام شروع کیا, اور اس کے بعد اب دوبارہ سے اس کی 2022 سے اب تک جو ہنگامی بنیادوں پہ چیزیں, کیونکہ وہ آلٹرنیٹیو پرووائڈ کرنا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو, پیٹرول بم نہ ہو, بچے کے ہاتھ میں میوزک کا سکل ہو, نہ کہ نفرت, گالی گلوچ کا سکل ہو. بچے کے ذہن کے اندر انتشار اور فساد نہ انکلکیٹ کیا جائے, بلکہ اپنی ثقافت, اپنا کلچر, اپنا ورثہ اور اپنی جو پاکستان کے اندر جو ایک فیڈریٹنگ یونٹی ہے اس کو فروغ دیا جائے. اور یہی وہ, تاکہ کوئی 9 مئی کا جو سانیہ ہے وہ نہ ہو. اور آج تک جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر مہم جاری ہے. مہم جاری ہے کہ افواج پاکستان کو ملائن کرنا ہے, مہم جاری ہے کہ حکومت کو ملائن کرنا ہے. لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نوجوان کو روٹی دیں گے, روزگار دیں گے, سکل دیں گے, ٹیلنٹ اس کے پاس ہے, اس کے پاس آپ مواقع دیں گے تاکہ وہ کاروبار کر سکے, اپنا روزگار کما سکے, تاکہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ اس کو کس طرح نیشنل ٹیلنٹس میں تبدیل کر کے ان کو انگیج کریں اپنی ان مثبت ایکٹیویٹیز کے ساتھ, تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کو جوڑنے کا وقت ہے. کہ جس طرح اس دفعہ بھی 1 سال میں کولیشن گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہر جماعت کے ذریعے ایک لڑی کی طرح پرویا ہے پورے پاکستان کی جماعتوں کو, اور پھر اس کو ذریعہ بنایا ہے پاکستان کی ترقی کا. یہی وہ مقصد ہے. اسی طرح نوجوانوں کو اس پورے جو ترقی کا ویژن ہے اس کے اندر پرونا ہے, اور تاکہ دوبارہ سے کوئی آپ کی ذہن کو آلٹر کرنے کی کوشش بھی کر سکے, کوئی بھی گروہ, کوئی بھی شخص, تو پھر آپ ان چیزوں سے اس کو ناکام بنائیں. اور پوری دنیا میں
جو آپ کا امیج ہے وہ دوبارہ سے امیج آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ ایک رچ کلچر کنٹری ہے. اس کا ثقافت جو ہے، اس کا کلچر جو ہے، اس کی ہیریٹیج جو ہے، وہ اصل وجہ ہے پاکستان کے اس مثبت بیانیے کی، نہ کہ ایک گروہ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان کے لینڈسکیپ کو ٹرانسلیٹ کرے اور اس کی ترجمانی کرے. تو یہ ریڈیو پاکستان کو آج ان 4 چیزوں کے ساتھ استوار کیا گیا ہے. اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کو فلم ڈویژن کے ذریعے، میوزک ڈویژن کے ذریعے، اور پورا جو پی ٹی وی فلکس کا کانسیپٹ ہے، اس میں سیکریٹری انفارمیشن کو پوری وزارت کے وہ تمام لوگ، ان ٹیم کے ممبرز جنہوں نے ان تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اور تمام لوگوں نے دن رات کام کیا ہے. یہ پی ٹی وی فلکس جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، جو اوورسیز پاکستانی بھی بیٹھے ہوئے اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ تمام کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، اپنے ٹیلی فونز پر دیکھ سکتے ہیں. اس کو اوپر ٹیمز نے دن رات کام کیا ہے. اور میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کا جنہوں نے فلم پالیسی کے وقت، کلچر پالیسی کے وقت اور میوزک پالیسی کے وقت، جس میں لیگل ایکسپرٹس ہیں، جس میں میوزیشنز ہیں، جس میں ایکٹرز ہیں، جس میں پروڈیوسرز ہیں، جس میں سنیما اونرز ہیں، اور پھر اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہی وہ اکثر ٹولز ہیں. تمام دنیا میں جب سی پیک آیا، نواز شریف صاحب پاکستان لے کر آئے، تو اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ روڈ نیٹ ورکس کی ڈیولپمنٹ، انرجی پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ شی کا تھا جب وہ پاکستان میں آیا، اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ کلچر، ہیریٹیج اور پاکستان کی ثقافت، اور جہاں جہاں یہ گیا کمیونٹیز کے ساتھ اس کا لنک تھا. اور دنیا کا کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو، اس میں لوکل کمیونٹی، اس میں ثقافت، اس میں کلچر، اس میں میوزک کا کمپوننٹ بہت واضح طور پر ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں شروع کر دی ہیں، اس کی بنیاد رکھ دی ہے، امپلیمنٹ کر دی ہیں. اب آنے والے وقت میں کارپوریٹ سیکٹر کو چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور پاکستان کی نوجوان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے. جہاں حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، وہ کریٹ کرے گی، وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ان ٹیکس انسینٹیوز کے ذریعے، ان پلیٹ فارمز کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے، اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ایک ترقی کی اور ایک ڈفرینٹ لیول کی منازل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. آپ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز میں کرتی رہتی ہوں، لیکن آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ سوال کریں تاکہ فوکس آج کے دن ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ان میڈیمز اور ان چیزوں کی طرف رہے. جو لوگ زیادہ مسلم اور اشعار کے ذہن بنے، تو یہ آپ کسی پولیٹیشین کو مشورہ دیں گے کہ وہ میوزک سنیں تاکہ وہ متاثر کرتا ہو؟ سب سے پہلی بات آپ نے یونیورسٹی کی بہت اچھی کی، میں وہ بتانا بھول گئی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو پی ٹی وی اکیڈمی تھی، اس کے ذریعے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اسلام آباد پورے پاکستان کے، اس کے اندر ان کی تمام جو وہ ڈگری پروگرام اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایکٹنگ میں، براڈ کاسٹنگ میں، پروڈکشن میں، جرنلزم میں اپنا کام کرتے ہیں، تو انفارمیشن سروسز اکیڈمی کو پہلی دفعہ خالی اس کا کام مینڈیٹ اب انفارمیشن منسٹری کے افسروں کو ٹرین کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو اوپن کر دیا ہے فار آل یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپس کے ساتھ کہ اپنے جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو بھی آئی ایس اے میں بھیجیں تاکہ وہاں ان کی ٹریننگ جو پریکٹیکل سیکشن ہے اس کو دیکھ سکیں. اسی طرح پی ٹی وی اکیڈمی کو یونیورسٹیز جہاں یہ تمام اس طرح کی ڈگریز ہوتی ہیں اس کے ساتھ لنک کر کے جولائی 25 سے اس پروگرام کا، ٹریننگ پروگرام کا جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، کر دیا جائے گا، جہاں وہ پی ٹی وی اکیڈمی میں آ کر ان لیبس کے اندر، ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامز کے اندر، ان اسٹوڈیوز کے اندر اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اسکل کو، اپنے ٹیلنٹ کو پرووائڈ کر سکیں. گورنمنٹ کا کام ہے وہ پلیٹ فارم دینا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا، اور اس کے ساتھ ہم نوجوان کو وہ موقع دیں، مواقع دیں جس میں وہ اپنے اس قسم کے ٹیلنٹ جہاں جس طرف دنیا جا رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انہینس کر سکیں. میں ادھر ہی ہوں.
دیکھیں کلاسیکل میوزک کو لوٹنے والے اس لیے زیادہ ہیں کہ آپ کے جو ہمارے جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے، چاہے وہ رائلٹی رائٹس ہوں، چاہے وہ پراپرٹی رائٹس ہوں، چاہے وہ IPO رائٹس ہوں اور انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوں. انفارچونیٹلی اس پہ زیادہ غور نہیں کیا جاتا. تو یہ جو میوزک پالیسی ہم پہلی لا رہے ہیں اس کے اندر جو ایک سیکشن ہے وہ پورا کا پورا کس طرح میوزک کو لیگلی پروٹیکٹ کیا جائے، کس طرح اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کو دیے جائیں جو کریٹر آف دیٹ میوزک ہیں، اور کس طرح چوری جو ہے وہ نہ ہو، وہ جو لیکیج ہے اس سطح کے اوپر اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، وہ اس میوزک پالیسی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور اسی طرح جو آپ نے دوسری بات کی کہ پروڈیوسرز، میں یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں یا دنیا میں جتنی فلمیں بنتی ہیں وہ بلاک بسٹر ہٹ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہمسایہ ملک میں سالانہ 100 سے زائد فلم بنتی ہیں لیکن 1 یا 2 ہٹ ہوتی ہیں. اور اسی طرح وہ والی انڈسٹری جس کو اس طرح کا ڈپ نہیں آیا، جو بند نہیں ہوئی، جو چلتی جا رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنی فلمیں بنے وہ ہٹ ہوں، لیکن فلم بننی چاہیے. اور فلم بنتے 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 امپروو ہوتی ہے، اس کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ ویلیو امپروو ہوتی ہے، ساتھ ہی سنیما بنے. یہ پوری ایک سپلائی چین ہوتی ہے کہ فلم بنے، سنیما بنے، پروڈیوسر بہتر فلم بناتا ہے، بچے بہتر فلم بناتے ہیں، پروڈکشن ہو، آرٹسٹ بہتر کام کرتا ہے، کمپٹیشن ریز ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فلمیں بننا شروع ہوتی ہیں. ہماری انڈسٹری نے انفارچونیٹلی 30 سال کا کالا دور دیکھا ہے، اس کی ہینڈ ہولڈنگ ہونی چاہیے. بالکل پروڈیوسرز کو میں نہیں قصوروار ٹھہراؤں گی کیونکہ فلم بننا بند ہو گئی. جب فلم بننا بند ہو جاتی ہے تو پھر اس کوالٹی کو امپروو کرنا، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر لانا، ایک اسکرین کا جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہونی، ان کی کیپیسٹی بلڈ ہونی. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں بہترین کام ہمارے ایکٹرز، ہمارے پروڈیوسرز، ہماری جو پورا پیرافرنیلیا ہے وہ ان تمام لمیٹیشن کے باوجود ایسے پروڈکٹس کریٹ کر رہا ہے، بنا رہا ہے جس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اور اگر یہ پروسیس انشاءاللہ انہی انسینٹیوز کے ساتھ، انہی انیبلنگ انوائرمنٹ کے ساتھ، انہی طرح کے پلیٹ فارمز کے ساتھ چلتا رہا تو مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری، براڈ کاسٹنگ انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری انشاءاللہ دوبارہ سے ان دہائیوں کی طرح ہو جائے گی جہاں ہم کوالٹی اور ورلڈ کلاس کانٹینٹ پروڈیوس کریں. الفت صاحب کا آپ دے دیں، الفت بھائی میں آپ کو دے دوں. جی کل آپ نے آنا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں آ پائیں، لیکن کل فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے نام جی موجود تھے، آپ کا انتظار کرتے رہے، بڑے مایوس ہوئے اور اتنے مایوس ہوئے کہ آج ان میں سے مجھے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا. بار آپ کی مجبوری تھی، لیکن پرٹیننٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی بڑے بڑے دعوے کرتی رہی ہے فلم انڈسٹری کے حوالے سے. گزشتہ حکومت نے تو باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لون بھی دیں گے فلم انڈسٹری کو اور اسے انڈسٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا. تو کیا آپ کی حکومت کے پاس وقت بھی بڑا کم رہ گیا؟ تو یہ آج آپ نے جو مجھے خطاب کیا ہے یہ سارا یہ کیا ریئلائز ہو پائے گا؟ یہ سب کچھ سب سے پہلے تو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے جو پہلے سوال کیا میں نے ان کے سے کل میں نے آپ کو بتایا کہ میں موسم کی وجہ سے نہیں آ سکی اور میں نے آج ان کو خود زحمت نہیں دی کیونکہ کل وہ سب تشریف لائے تھے اور میں ان کے ساتھ چاہے وہ فلم پالیسی کی ڈیولپمنٹ ہو میں بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کرتی ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہم ایک لانچ پہ لاہور میں ہی گورنر ہاؤس میں آپ سب کو بھی بلائیں گے، ان کو بھی بلائیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ پچھلے ادوار میں، اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. میں نے جتنی باتیں یہاں کی ہیں وہ ہو چکی ہیں. فلم پالیسی 2017 میں شروع کی، 18 میں پالیسی بنی اور اس میں سے 2 سیکشنز لیجسلیشن کا حصہ میں بنا کر گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کی حکومت 4 سال ایک پین نہیں ہلا. یہ جو آپ لون کی بات کر رہے ہیں یہ 2017 کی پالیسی کے اندر انکلوڈڈ تھا اور فلم فائنانس فنڈ 2018 کے بجٹ میں اناؤنسڈ تھا. 1 روپیہ کسی کو نہیں دیا گیا. فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل جو تھی یہ 2017 میں پالیسی کا حصہ تھی، 18 میں اس کے لیے فنڈ مختص کیا گیا تھا. ایک فنڈنگ نہیں ہو سکی کسی فلم میکر کی. جتنی میں نے آپ کو باتیں کی ہیں کہ انکم کے اوپر، پروڈکشن کے اوپر، سنیما کے اوپر، سنیما کی انکم کے اوپر، فلم پروڈکشن پہ، فلم لیب پہ اور جو پوسٹ فلم لیب ہے، یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. جتنی باتیں گفتگو، کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے.
پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو، میں ابھی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں انٹرویو دے کر آئی ہوں. فلم کاؤنسل فنڈ جو ہے وہ، اور جو انڈسٹری کی آپ نے بات کی کہ ہم ڈکلیئر کریں گے، انہوں نے کہا تھا، دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ یہ پروپیگینڈا اور ریالٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. 1999 میں فلم انڈسٹری ڈکلیئر ہو چکی تھی، انڈسٹری 1992 میں ڈکلیئر ہو چکی تھی. کس کو دوبارہ ڈکلیئر کرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں کرنا. اس کے کوئی ضوابط ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. ڈکلیریشن ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ ہم سنیما کے لیے، اور ان کی بھی شرائط ان کے ساتھ جوڑی ہیں کہ کس طرح اس انسینٹو کا پروڈیوسر کو فرق پڑے، ایکٹر کو فرق پڑے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2 بلین جو فنڈنگ ہے وہ ہیلتھ انشورنس کی، ہمارے آرٹسٹ ہسپتالوں میں کمرے ڈھونڈتے ہوئے ان کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے جرنلسٹ کے لیے اور آرٹسٹ کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ، جس طرح پراپر صحت کارڈ کے ذریعے کام ہوتا ہے، وہ اس کا تعین کیا گیا. تو جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں ان میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، وہ سب کام ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ پالیسی نہیں بلکہ قانون سازی اور لیجسلیشن کا حصہ ہیں. جی الفت کر لیں عدنان، پھر آپ کر لیں، آپ پھر کر لیں. ایک پوری ہسٹری ہمارے پاس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو جو پشاور سینٹر، ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر کو آگ لگائی گئی تھی، کیا اس کا کوئی بیک اپ موجود ہے یا وہ ہماری ہسٹری بھی جل گئی اس سارے واقعے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والوں نے پن ٹارگٹ سے نا، وہ ریڈ پنیں لگی ہوتی ہیں اپنے ٹارگٹ کو وہ کرنے کے لیے، انہوں نے ریڈیو پاکستان کو 3 دن، ہم 7 کو آئے، 8 کو آئے، 9 کو آئے، 10 کو آئے حملہ کرنے. پہلے دن مقصد پورا نہیں ہوا، دوسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا، تیسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا، اور وہاں جو گارڈز تھے، وہاں جو سیکیورٹی گارڈز تھے، وہاں جو عملہ تھا، ان سب کو ہراس کرتے رہے، وہاں لاٹھیوں کے ساتھ بارش کرتے رہے، پورا وہ توڑ دی، ریسیپشن توڑ دی. لیکن انہوں نے آرکائیو تک پہنچنا تھا، انہوں نے چاغی اسٹوڈیو تک پہنچنا تھا، جو ہر روز ان کا مقصد ناکام ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے پورے آرکائیوز جلا دیے. اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ڈیجیٹل آرکائیونگ اور ساری جو کیٹلاگنگ ہے اور یہ تمام چیزیں، اس کا انیشیٹو شروع کیا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نوجوان نے، جس نے ریڈیو پاکستان آ کر لاٹھیاں مار کر، پیٹرول بم پھینک کر وہ چاغی اسٹوڈیو اور آرکائیوز جلائے ہیں، اسی کے ہاتھ میں وہ میوزک انسٹرومنٹس ہونے چاہیے. وہ ریڈیو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہنٹ اور سکل ہنٹ ہے، اسی طرح لیپ ٹاپ ہونے چاہیے، اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ ذہن نفرت والے، انتشار والے ان کو ورغلائیں بھی تو ان کے پاس، ان کو، میں وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن ان کو جواب دینے کے لیے پورے کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے. میڈم یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کو بیچنے جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کی حکومت بھی یہی کرنے جا رہی ہے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کی ایئرپورٹ، پی آئی اے، اس کے علاوہ اسٹیل مل، یہ سارے ادارے جو بیچنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ غلط سوال ہے، لیکن میں جواب دیتی ہوں. جواب اس کا یہ ہے، کیونکہ اب آپ نے سوال کر دیا ہے، تو اس کا سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹس پوری دنیا کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور آؤٹ سورسنگ پہ چلتے ہیں، پوری دنیا میں. آپ اپنے ہمسایہ ممالک دیکھ لیں، آپ گلف اسٹیٹس دیکھ لیں، آپ یورپین اسٹیٹس، ہیتھرو ایئرپورٹ آؤٹ سورسڈ ہے. تو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو پوری کی پوری ایئرپورٹ کی ایک وہ ہے، اس میں آؤٹ سورسنگ پارٹنرشپ جو ہیں، یہ انٹرنیشنل ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طرح ایئرپورٹس کی مینجمنٹ کی جا سکے. تو یہ اس کوئی بیچنے نہیں جا رہا کسی چیز کو بھی. اگر 1 انچ بھی زمین کہیں بکی ہو تو آپ اپنے سوال میں ڈال کر مجھے بتا دیں. یہ تمام چیزیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ میں نے تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بیچنے کی بات نہیں کی، میں نے تو کنٹینر سے آوازیں نکال کر کہ اب ہم نے پی ٹی وی پر حملہ کر لیا اور اب ہم نے ان کے اسٹوڈیو تک پہنچ گئے اور ہم اب سب صحیح ہو جائیں گے. پی ٹی وی کو یرغمال بنا کر اس پر حملہ کر کر کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم اب کامیاب ہو جائیں گے. ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز جلا کر، اس کی بلڈنگ جلا کر، چاغی اسٹوڈیو جلا کر آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ہم بنانے والوں سے اور انشاءاللہ بنائیں گے.
اس ملک کی ایک ایک اینٹ کو جوڑ کر بنائیں گے، اور ایک ایک جو ڈفرینٹ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جتنے پروونسز ہیں، جو ایک وفاق کی اکائیوں کا کانسیپٹ ہے، سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کو ہمیشہ ہم نے بنا کر دکھایا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح اپنا ترقی کا سفر، ڈیولپمنٹ کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے۔ عدنان کر لے پھر میں آپ کو دیتی ہوں۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف کی صلاحیتوں پر تو کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن عوام آج بھی مہنگائی کی چھٹی میں پھنس رہے ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، بلوں کی صورت کے اندر، مہنگائی کی صورت کے اندر۔ ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کے مہنگائی سے نجات کے لیے کیا پلان ہے؟ دوسرا میرا یہ کہ آئندہ انتخابات کب دیکھ رہی ہیں آپ، اور نواز شریف کی واپسی کب ہوگی؟ دیکھیں، ہماری گورنمنٹ کی جو مدت ہے وہ اپنے آئینی اس پہ ختم ہوگی۔ نواز شریف صاحب بہت جلد، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جتنے آج کل عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں اور جس قسم کی جج حضرات لینگویج لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا، تو یہ تمام جو کیسز ہیں یہ خود ریسیٹ ہونے چاہیے اور عدلیہ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور وہ بہت جلد آئیں گے۔ اس پہ میں کل بھی بات کر چکی ہوں، پرسوں بھی بات کر چکی ہوں، فوکس اگر اسی پہ رکھیں تو بہتر ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ یہ حادثہ جو ہے وہ آف سکرین ہو چکا ہے، لیکن آج بھی لواحقین اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت ابھی تک جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکی کہ کب ڈیڈ باڈیز لائی جائیں گی، اور دوسرا جو بچ کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو یونانی اسکواڈ تھا انہوں نے ہماری ہیلپ نہیں کی، تو اس پر پاکستان گورنمنٹ کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ڈیڈ باڈیز اس حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمندر کے اندر سالٹش واٹر تھا، بریکش واٹر تھا، اس کی وجہ سے، اور اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر جب ہم پیرس جا رہے تھے تو اس سے پہلے ایک ہفتہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر میٹنگز بھی لیں، اور لیکن بات صرف ڈیڈ باڈیز کو پاکستان لانے تک ختم نہیں ہوتی۔ جو مقصد ہے اس کمیٹی کا، اس میٹنگ کا، وہ یہ ہے کہ آئندہ ایسے کون سے انتظامات کیے جائیں کہ اس طرح کے اندھوناک واقعات جو ہیں، ہیومن ٹریفکنگ جو ہے، وہ پاکستان کی سطح کے اوپر، اور اس میں جو انوالوڈ ہے اس کو کیسے ڈیٹرنس لا کر، قانون سازی کر کیسے اس چیز کو روکا جائے، کیسے اس کی روک تھام کی جائے، اس پہ فوکس ہمارا بالکل ہے، اور جلد پرائم منسٹر اس پالیسی کا اناؤنسمنٹ بھی کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی باقاعدہ مذمت کی ہے کہ آرمی چیف کے اوپر کارنامہ حملے کی فیک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے۔ یہ 7-8 ماہ سے اس طرح کا سلسلہ جاری ہے، آپ کی جانب سے اداروں کو کہا بھی گیا ہے، لیکن اس پر ادارے جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں، خاص طور پر جن کی ذمہ داری، کیا ان کو ان ایپس پر رسائی نہیں ہے، یا ان اکاؤنٹس پر جو ہے وہ پکڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیجیے گا۔ دوسرا یہ بھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ انتخابات کو کرنے کا کوئی خبریں آ رہی ہیں، درست ہے؟ دیکھیں، سب لاسٹ ایڈ کر لیں کہ کیا نگران وزیر اعظم پر کوئی فیصلہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ یہ چہرے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ چہرے وہی ہیں جنہوں نے سائفر لہرائے تھے، امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگائے تھے، پھر خود گھٹنوں میں بیٹھ گئے امریکہ سے ترلے منتیں کرنے لگ گئے، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے لسبیلا کے ہیلی کاپٹر، جس وقت فلڈز کے درمیان جو افسران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے، تو اس ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی غلیظ مہم چلائی۔ انہوں نے جانور، نیوٹرل، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، اور بعد میں کہا کہ 4 سال میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، سارا کچھ باجوہ صاحب کر رہے تھے۔ تو یہ وہی شخص ہے جو آج اقتدار کی ہوس میں اور کرسی کی ہوس میں پاگل شخص ہے۔ ذہنی توازن اس کا ٹھیک، میں پہلے دن سے کہتی تھی، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، جو وہ مہم چلا رہے ہیں، ابھی بھی آج بھی وہ مہم جاری ہے، لیکن اس کا کسی قسم کا، اگر وہ سمجھتے ہیں فرق پڑتا ہے، کبھی کسی کو پہ قتل کا لگا دیتے ہیں کہ مجھے کوئی 4 گولیاں مارنے لگا تھا، مجھے کوئی 8 گولیاں مارنے لگا تھا، کسی نے مجھ پہ قتل کا حملہ کیا، کسی نے مجھے بازو توڑنے کا حملہ کیا، ٹانگ توڑنے کا حملہ کیا، سر توڑنے کا حملہ کیا، سر کو بچانے کے لیے آج کل بالٹی پہن لی ہے، ڈسٹ بن پہن لی ہے، ڈبہ پہن لی ہے۔ تو یہ تو ایک اس کو میں مطلب اگر میں ان کے جواب دینا شروع کر دوں تو لگتا ہے کہ مطلب، تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، یہ چہرے پہچانے جا چکے ہیں، جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں،
اس میں ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اور وزیر اعظم کی آج بہت ہی کیٹیگورک ہدایت ہے کہ جلد سے جلد ان ایسے عناصر کو نپٹا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا ڈیجیٹل ابراہیم بھائی سب سے پہلے ہمارے جو کرنٹ افیئر میں کشمیر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان ایک افیکٹو آواز ہوتا تھا، تو وہ میرا خیال ہے کشمیر کو ریڈیو پاکستان تھوڑا سا بیلنس کیا کوالیٹیٹیو ڈسکشن کرنٹ افیئرز کو ہوتی تھی، وہ ہماری کتنے سال بعد لگ رہا ہے؟ میڈم جی 2015 میں شروع کیا تم نے ڈی ایم اور اب 4 بلین کا 4 بلین کا. سب سے پہلے کہ وہی بات ہے نا کہ ہم جہاں چیزیں چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے دوبارہ چیزیں شروع کرنا پڑیں. 2015 میں ڈیجیٹل ریڈیو منڈیال جس کو بولتے ہیں، براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے ڈیجیٹل، جو کراس باؤنڈری، کیونکہ جب آپ کے کنٹریز جو آپ کے باؤنڈریز کے بارڈرز کے اراؤنڈ ہوتے ہیں ان کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایوالو ہو گئی ہے. آپ کی ڈیجیٹل ریڈیو کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی بھی، جب ریڈیو پاکستان شروع ہوا تھا تو جو ٹرانسمیٹرز بوسٹر لگتے تھے ان کی ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی رہی، لیکن جو ایک دنیا میں اب ڈی آر ایمز کے ذریعے ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے وہ شروع کیا تھا 15 میں. اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب 4 سال بعد ہم آئے تو جو تباہی مچائی ہوئی تھی اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ابھی پھر 4 بلین کا پروجیکٹ اس پی ایس ٹی پی میں اپروو کر کے اس کی بھی میں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی اگلے ہفتے کروں گی. جو آپ والی بات کہ جو کراس باؤنڈری، جو اکراس دا بارڈرز جتنے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے، اور پورے ملک کے اندر جو ریڈنڈنٹ ٹرانسمیٹرز ہیں جو بند پڑے ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہے، ان کو ختم کر کے کاسٹ افیکٹو طریقے سے ڈی آر ایم انسٹال کر کے وہ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جب تک آپ کے پاس وہ رائٹ ٹیکنالوجی انسٹال نہیں ہوگی آپ اس میں دنیا کا بہترین ریڈیو براڈ کاسٹر لے آئیں، اس کی آؤٹ ریچ ہی ممکن نہیں ہے. تو اس جی سارے جو ایف ایمز، انٹرنیشنل ایف ایمز بھی ایسے ہیں، ان تمام کی پیمنٹ کو انشور کیا جا رہا ہے. راؤ صاحب فلم بنانا چاہتا ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا، کس طرح گورنمنٹ پاکستان اس کو انٹرٹین کرے گی؟ کل کو اگر الفت صاحب یا عثمان بٹیا، لکی صاحب اور کوئی فلم بنانا چاہے، آپ نے بچوں کو کہا تھا، آپ نے بوڑھوں کا نہیں کہا تھا. دیکھیں آن اے سیریس نوٹ، فلم فائنینس فنڈ کاؤنسل پہلی دفعہ قائم کی جا رہی ہے، جو 1 ونڈو آپریشن ہوگا فار فلم میکر، پروڈیوسر، ایکٹر، سنیما اونر، ڈسٹریبیوٹر. پتہ ہی نہیں ہے، چیزیں اتنی بکھری ہوئی تھیں تو ان سب کو کنسالیڈیٹ کیا گیا. اور اگر کوئی بھی بچہ، آپ کا جو سوال ہے، لمس کا اسٹوڈنٹ ہے، کسی پرائیویٹ یونیورسٹی، کسی گورنمنٹ یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کہیں کا بھی، بحریہ کا ہے، لمس کا ہے، نسٹ کا ہے، کوئی بھی پرائیویٹ جگہ، بلا تفریق وہ اپنی اپلیکیشن ڈالے گا. وہاں ایک بورڈ ہے، وہ بورڈ اس کو ریویو کرے گا اور اس کے اندر کرائٹیریا ہے کہ یہ کتنا پاکستان کی ثقافت کو پروجیکٹ ہائی لائٹ کرتا ہے، کتنا اس کی ٹورزم کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کتنا سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کتنا ہمارا ثقافت، ہمارے ورثے کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اپنی زبان کو، اور پھر پورا جو ایک پاکستان کا لینڈسکیپ ہے، ٹالرنس اس کا کرائٹیریا ہے. کیونکہ مقصد اثر میں ایسے یہ ہے کہ فلم ایسی بنے جو پاکستان کے عوام کو انٹرٹینمنٹ بھی دے، لیکن ایک مثبت میسیجنگ کے ذریعے ایک نیریٹو اور بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کرے. اور اس کے اندر دوسری طرح جو ایک جوان بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ فنڈنگ لے سکتا ہے کارپوریٹ سیکٹر سے، اور کارپوریٹ سیکٹر کو بھی وہ ٹیکس انسینٹیو ملیں گے. اور مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ آپ پولیٹیکل بیٹ رپورٹرز ہیں، لیکن آپ نے فوکس جو ہے کچھ چند حضرات کے علاوہ فوکس آپ نے اس پہ رکھا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.